آج میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں کہ دماغ کو کن چیزوں سے تیز کیا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ برہمی بوٹی سے دماغ کو کیسے تیز کیا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پستہ سے دماغ کو کیسے تیز کیا جاتا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اخروٹ سے دماغ کو کیسے تیز کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں پروفیسر حکیم عنایت اللہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ لوگوں کو اپنے چینل دارالشفا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں، اور جو لوگ مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ میرے اس چینل کو فالو کریں اور لائک کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو ان تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو ناظرین، میرا آج کا ٹاپک ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے استعمال کرنے سے حافظے کو تیز کیا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ کا دماغ اتنا تیز ہو جائے گا کہ اگر آپ نے ایک لفظ پڑھ لیا تو وہ ساری زندگی آپ کو بھولے گا نہیں۔ یہ آپ کچھ چیزیں ہیں، نوٹ فرما لیں اور بنا کے اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ العزیز دیکھنا ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کا دماغ جو ہے وہ کتنا تیز ہو جاتا ہے۔ جو چیز بھی آپ پڑھیں گے، یاد کریں گے، وہ آپ کو بھولے گی نہیں۔ تو ان کی ایک معجون بھی بن سکتی ہے، چاہے آپ اس کا حلوہ بنا لیں، چاہے معجون بنا لیں، اور اس کا ایک اسپیشل جز ہے جس کو ہم برہمی بوٹی کہتے ہیں۔ ناظرین، برہمی بوٹی آپ لوگوں نے ایک پاؤ لینی ہے۔ ایک پاؤ لے کے اس کا آپ نے پاؤڈر کر لینا ہے۔ پاؤڈر کر کے ایک پاؤ کا تو وہ آپ لوگ رکھ لیں۔ اس کے ساتھ آپ نے کچھ چیزیں لینی ہیں، تو وہ آپ لوگوں نے 200 گرام لینی ہے۔ 100 گرام بھی لے سکتے ہیں، 200 گرام بھی لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلی جو اس میں چیز ہے وہ ہے بادام۔ آپ نے اچھی قسم کے بادام لینے ہیں، چاہے اس کی گریاں لے لیں، چاہے ویسے بادام لے کے خود نکال لیں۔ تو وہ آپ نے 100 گرام یا 200 گرام گریاں ہونی چاہیے، بادام نہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، 200 گرام اخروٹ کی گریاں لینی ہیں۔ 200 گرام اخروٹ کی گریاں لے کے 200 گرام چارے مغز، یہ چیزیں آپ نے لینی ہیں۔ اس کے ساتھ 200 گرام لے لیں، 100 گرام لے لیں پستہ، مغز پستہ لینا ہے۔ اس کے ساتھ 100 گرام یا 200 گرام کاجو لینا ہے۔ یہ چیزیں لے کے آپ نے ان کو کوٹ کے پاؤڈر کر لینا ہے۔ جب آپ اس کو پاؤڈر کر لیں گے تو پاؤڈر کرنے کے بعد اس میں اگر آپ شہد ملا لیں گے، اس کو مکس کریں گے تو وہ آپ کی ایک معجون کی شکل بن جائے گی۔ اس معجون کو آپ صبح اور شام آدھی آدھی چمچ نیم گرم دودھ سے استعمال کریں۔ اگر آپ معجون میں نہیں بنانا چاہتے تو اس کا اور بہت زبردست طریقہ ہے کہ آپ ان سب چیزوں کا پاؤڈر لے کے دیسی گھی لیں، اس میں ان چیزوں کو بھون لیں۔ دیسی گھی میں بھون لینے کے بعد آپ اس کا حلوہ بنا لیں۔ حلوہ بنا کے صبح اور شام 2-3 چمچ جو ہے وہ آپ حلوہ اس کا استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز ایسے افراد جو کہتے ہیں کہ ہم بڑا یاد کرتے ہیں، بڑا پڑھتے ہیں لیکن ہمیں بھول جاتا ہے، ان کو یہ کبھی نہیں بھولے گا۔ جو ایک دفعہ پڑھ لیں گے یہ کھانے کے بعد وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ اس کے ساتھ ایسے افراد جن کے سیکسول طور پہ منی نہیں ہے یا منی بہت کم بنتی ہے، ان کے جسم کے اندر تری بہت کم ہے، لیکوڈ نہیں ہے، ان کے گھٹنوں میں گریس نہیں ہے جس کے وجہ سے وہ چل پھر سکیں، تو یہ سبھی اگر یہ نسخہ استعمال کر لیتا ہے پوری باڈی کے اندر تری آ جائے گی، کیونکہ دماغ ایک وہ جزو ہے جو کہ پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے۔ سارے پیغامات جتنے بھی باڈی کے اندر آتے ہیں وہ سارے دماغ سے آتے ہیں۔ جن لوگوں کو فالجی کیفیت کا مسئلہ ہے، ان کے اعصاب کمزور ہو چکے ہیں، ان میں اتنی پاور نہیں ہے، تو وہ بھی یہ نسخہ استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز ان کی باڈی میں پہلے جیسی پاور جو ہے وہ آ جائے گی۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جن کی منی میں جراثیم جو ہیں اولاد پیدا کرنے والے بہت کم ہیں، وہ بھی اس کو استعمال کریں، وہ بھی کافی مقدار میں جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ نسخہ ہر افراد کے لیے، ہر عمر کے افراد کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے۔ تو ناظرین، آپ اس نسخے کو بنائیں اور استعمال کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ جو حافظے کا مسئلہ ہے وہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کی نظر کمزور ہے اعصاب کی وجہ سے، ان کے اعصاب جو ہے
جو असब जो है आँख को कंट्रोल कर रहा है, ऑप्टिक नर्व जिसे हम बोलते हैं, वो उनका काम सही नहीं कर रहा, तो इस नुस्खे के खाने से वो भी काम करना शुरू कर देगा और उसकी जो नज़र की प्रॉब्लम है वो भी हल हो जाएगी। मज़ीद अगर वो अपनी नज़र को तेज़ करना चाहते हैं तो इसमें आध पाव सौंफ का आटा मिला सकते हैं, तो उससे ये नज़र को मज़ीद फ़ायदा देगा। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही मुझे प्रोफेसर हकीम इनायतुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह मेरा और आप लोगों का हामी व नासर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।